بہت سارے پروفیشنل ڈگری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم فلانی ڈگری کرنے جا رہے ہیں، فلانا ڈپلومہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا اسکوپ کیا ہے، آپ کی انڈسٹری میں کیا اسکوپ ہے، یا کسی فلانی انڈسٹری میں کیا اسکوپ ہے۔ تو آج ہم اس اسکوپ لفظ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو غلط کس طرح سمجھتے ہیں، اور اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہم کس طرح کچھ غلط فیصلے کرتے جاتے ہیں، اور اگر ان کو صحیح طرح سے سمجھیں تو یہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ اس کے علاوہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد بہت عرصہ یونیورسٹیز میں ایز فیکلٹی ممبر، ایز ریسرچر رہا ہوں، اور اب کافی عرصے سے ڈفرینٹ قسم کے بزنس میں کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہے انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی، اور فیکلٹی سے ریلیٹڈ بھی، پڑھانے کے حوالے سے بھی یونیورسٹیز میں، اور ظاہر سی بات ہے پڑھنے کے حوالے سے تو رہا ہے۔ تو ایز اسٹوڈنٹ کے پرابلم، ایز فیکلٹی پرابلم، اور انڈسٹری میں آنے کے بعد جو پرابلم ہوتے ہیں وہ میرے سامنے آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگ اکثر سوال یہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے، جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں، کہ ہم فلانی ڈگری کروائیں، کس چیز کا اچھا اسکوپ ہے، اور اسی طرح سے یہی ان اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز کا اسکوپ ہے۔ تو اسکوپ لفظ ہم دو طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈگری سے پہلے جو پیرنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ڈگری کا کیا اسکوپ ہے، اور ایک ڈگری کے بعد وہ ڈگری ہولڈر بھی اسے مس یوز کرتا ہے اس لفظ کو اسکوپ کہہ کے۔ اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں۔ تو جب ہم ڈگری کرنے لگتے ہیں تو اس کا اسکوپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب اسکوپ کا لفظ، کچھ لوگ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کے کویسچن کو ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ آپ کا مطلب کیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، تو آخر بات یہ نکلتی ہے کہ ہم کون سی ڈگری کروائیں جس کے بعد زیادہ تنخواہ مل سکے۔ تو اگر اسکوپ کا مطلب یہ سمجھیں تو یہ غلط ہے۔ ایک لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ملک یہ بہت سارے اس میں جو انکم، لوور کیٹیگری انکم ہے، مڈل کیٹیگری انکم ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، اور اس لیے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سوچیں کہ اپنے بچوں کو کیا کیا کروائیں کہ ہماری اکنامیکل سچویشن بہتر ہو سکے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اکنامیکل سچویشن بہتر ہو بھی جائے، اور اگر ہم بچے کو بھی صحیح ٹریک پہ رکھیں کہ وہ خوش ہو کے آگے کام کرے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو اسکوپ کا لفظ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اسکوپ، پہلی بات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ مینٹلی کیا کر سکتا ہے۔ میں بہت ساری ڈگریز کی مثالیں نہیں دے سکوں گا، میں اپنے سے ریلیونٹ ڈگری کی مثالیں دوں گا جو کہ انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں۔ اگر ایک ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میکینیکل انجینئرنگ کا بہت اسکوپ ہے، کیونکہ ہم نے پتہ کی ہے اس کا میرٹ یونیورسٹی میں سب سے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اسکوپ زیادہ ہے۔ کیوں، اس کا کہاں سے مطلب یہ نکلا پتہ نہیں، لیکن عام طور پہ سوچا یہ جاتا ہے جس کا میرٹ اوپر ہے اس کا اسکوپ اوپر ہے، اس کی زیادہ اچھی نوکریاں مل رہی ہوں گی۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر میکینیکل انجینئرنگ کا آج کل یو ای ٹی میں سب سے زیادہ میرٹ جا رہا ہے، تو کیا اس کا اسکوپ اچھا ہے اور اسٹوڈنٹ کو اب یہی کرنا چاہیے؟ تو پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کا مائنڈ کیا ہے۔ مائنڈ کیسے دیکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا مائنڈ اس سے پچھلی ڈگری میں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پچھلی ڈگری کون سی کی ہے۔ انجینئرنگ سے پچھلی ڈگری ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے جو مختلف کورسز ہیں، خاص طور پہ انجینئرنگ کے لیے اگر ہم بات کریں تو فزکس، کیمسٹری، میتھ، اور اس کے اندر بھی ڈفرینٹ سیکشنز ہیں کہ فزکس کون سا والا پورشن، میتھ کا کون سا والا پورشن، کیمسٹری کا کون سا والا پورشن۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے کس کورس کے اندر کس پورشن میں بہتر پرفارم کیے، کس میں وہ ایزی رہا ہے۔ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ وہ اسٹوڈنٹ خود تھوڑا سا دیکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا بندہ دیکھ سکتا ہے جو اس پروسیس سے گزر کے آگے جا چکا ہے، وہ اسے سوال جواب کرے، جس کو عام طور پہ کاؤنسلر کہتے ہیں یا مینٹورز کہتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو ان سے ملوائیں جو ڈگری جا کے پوری کر چکے ہیں، وہ یونیورسٹی پروفیسرز ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ کچھ تھوڑا بہت اندازہ کر کے آپ کے پچھلے جو ڈگری کی ہوتی ہیں اس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں زیادہ بہتر پرفارم کرے گا۔ اب اگر کسی کی میتھمیٹیکل کیپیبلٹیز بہت اچھی ہوں، میتھ کو بہت اچھا انالائز کر سکتا ہے، تو اس کا کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیے۔ الیکٹریکل، اگر اس کی فزکس اور میتھ دونوں ریزنیبل ہیں تو الیکٹریکل انجینئرنگ ایک اچھی چیز بنتی ہے۔ اگر فزکس کا جو سیکشن میکینکس ہے اور میتھ بہتر ہے تو اس کے لیے میکینیکل انجینئرنگ زیادہ بہتر بنتی ہے۔ تو وہ کون سی چیز اس نے کی اور کون سا بہتر اس میں وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو پھر یہ بتاتا ہے کہ وہ کس میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ تو اسکوپ کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔
ہر چیز کی نوکری موجود ہے، اسی لیے وہ ڈگری کروائی جا رہی ہے۔ اگر وہ ڈگری نہ کروائی جا رہی ہوتی تو وہ الگ بات تھی۔ مثلا آپ کہیں ہماری یونیورسٹی میں یہ ڈگری نہیں دیکھیں گے کہ کیسے ایک جو بانس ہوتا ہے، لمبا سا بانس توڑ کے اس کی چونچ بنا کے ہرن کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ افریقہ میں جنگلوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس لیے آپ اس کی ڈگری نہیں دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ڈگریز ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کی کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ ہے۔ تو آپ ایک ٹرینڈ کے پیچھے نہ چلیں اور اس ٹرینڈ کو اسکوپ کا نام نہ دیں، اور اپنے بچے پہ زبردستی کر کے کہ یہ اچھی چیز ہے اسی میں جاؤ، آپ ایسا نہ کریں۔ اس کا مائنڈ جس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہے وہ اس میں بہت تیزی سے ایکسیل کرے گا، اور ایکسیل کرنے کی وجہ سے وہ ایسی ڈگری میں بہتر پرفارم کرے گا جس کو آپ میرٹ کے حساب سے نیچے سمجھ رہے تھے۔ مثلا آج بھی پیٹرولیم انجینئرنگ بھی ہے، انوائرمنٹل انجینئرنگ بھی ہے یو ای ٹی میں، لوگوں کو اس کے نام تک نہیں پتہ ہوتے، اور اس میں گئے ہوئے لوگ بہت اچھے طریقے سے جابس کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ زیادہ تر الیکٹریکل، میکینیکل، سول انجینئر سے زیادہ بہتر جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ کیونکہ وہ انجینئرز ہوتے ہی کم ہیں، بہت کم یونیورسٹیز وہ کرواتی ہیں، میرٹ ان کا نیچے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹ اس میں کم ایڈمیشن ہوتے ہیں، جو جتنی ملک میں ڈیمانڈ ہے ان کی اتنے ہی انجینئرز بنتے ہیں، اور وہ فوری طور پہ جاب پہ لگ بھی جاتے ہیں۔ تو اسکوپ کا مطلب سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو دیکھیں اس کا مائنڈ کس میں کمفرٹیبل ہے۔ اس کے بعد اس لفظ کو ایک اور طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، اور میں نے بھی اپنی لائف میں بہت غلط طریقے سے یوز کرتا رہا جب تک مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انجینئر بن جاتا ہے، مثلا میں الیکٹریکل انجینئر بن گیا، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن گیا ہے، وہ جب بھی اس سے کوئی کام کہا جاتا ہے کہ آپ فلانا کاروبار کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کاروبار میں تو الیکٹریکل سے ریلیٹڈ اور چیزیں بھی ہیں، وہ میرے اسکوپ میں نہیں آتی، وہ ڈگری کے اسکوپ میں نہیں آتی۔ یعنی کہ ڈگری نے آپ کو ایک گھوڑے کی طرح سے ایک سائڈ پہ چمڑے کی کو پہنا دی ہیں، آپ صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ ڈگری نے مجھے لمٹ کر دی ہے۔ میرے اوپر بھی یہ بہت بڑی لمٹ تھی، میرے بھائی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اس کے اوپر بھی بڑی مشکل سے یہ لمٹ ختم کی۔ ڈگری کا جو کورس ورک ہوتا ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا جاتا ہے کہ آپ نے اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ یہ چیز خاص طور پہ جب آپ کاروبار میں آتے ہیں بہت شدید نقصان دہ ہوتی ہے۔ کاروبار میں اپنا بھی ہے، یہ نوکری میں بھی شدید نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب میں نے ڈگری کی تھی اس کے بعد کافی عرصے تک ایک نوکری کی، پھر وہ ختم ہو گئی، یونیورسٹیز میں ہی میں پڑھا رہا تھا، ختم ہو گئی، پھر کچھ مل نہیں رہی تھی اچھی ریزنیبل جگہ، تو ایک کسی اور انجینئر نے، تو اس نے بٹھا کے انٹرویو سا لیا مجھے گھر میں بٹھا کے، بہت سینئر تھا میرے سے عمر میں، اور انہوں نے کافی آپشنز دی، انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ کیوں نہیں کر لیتے، اور میرا زیادہ تر جواب یہ تھی کہ یہ تو میرے ڈگری کے اسکوپ میں ہی نہیں آتا، مجھے تو ایسا کام کرنا چاہیے نا، کیونکہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ تو جب کوئی آدھے گھنٹے تک میں یہ کہتا رہا کہ میرے اسکوپ میں نہیں آتا، میرے اسکوپ میں نہیں آتا، تو انہوں نے ایک بات کہی جو کہ مجھے بہت شدید بری لگی، لیکن بعد میں سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے ڈگری میں اسکوپ میں نہیں آتا اور آپ کی ڈگری آپ کو روزی روٹی نہیں دے پا رہی، تو آپ ایسا کرو کہ اپنی ڈگری کو کھا لو، اسی سے پیٹ بھر لیا کرو۔ پھر آپ اگر آپ کی ڈگری نے آپ کا اسکوپ ہی لمٹ کر دیا اور آپ کہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے اور ڈگری کر رہے ہو، تو ڈگری کو کھا کے پیٹ بھر لو۔ یہ بات بہت شدید تھی، مجھے بہت بری لگی، لیکن مجھے بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ ہماری ڈگری ایک پاتھ پہ چلنا، ڈگری لینے کے لیے ہمارے آپ کتنا لمٹ کر دیتی ہے سوچ کو۔ اور پھر جب میں کاروباری سائڈ پہ آیا تو پھر مجھے اور زیادہ پتہ چلا کہ یہ بہت شدید نقصان دہ ہے۔ کاروبار میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ کاروبار میں جو چیزیں ہمیں انالائز کرنی چاہیے ایز ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھ کے، سی ای او سیٹ پہ بیٹھ کے، ڈائریکٹر سیٹ پہ بیٹھ کے، مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو سوچنے میں رکاوٹ میرا اپنا دماغ بن رہا ہے، اور وہ دماغ میرا انجینئرنگ کا دماغ ہے۔ تو مجھے بہت ساری جگہ پہ جا کے اپنے دماغ کو ٹیون کرنا پڑا کہ میں نے آئندہ سے ایسے نہیں سوچنا جیسے انجینئر سوچتے، ادروائز میں کاروبار میں نقصان کروں گا۔ تو کاروبار کے انالیٹکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، انجینئر ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے جو کہ آپ کو انجینئرنگ یا کوئی بھی ڈگری دیتی ہے۔ نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا ہوتا، اپنے سر کو اپنے دماغ کو ذرا آزاد چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو جگہ پہ جو اسکوپ کا لفظ آتے ہیں، دونوں جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو صحیح طرح سے یوز کریں۔ پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ کون سا اسکوپ، کون سی ڈگری کرنی چاہیے، اس میں ہمیں پریفرنس دینی چاہیے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کس میں کمفرٹیبل ہے، اس کا دماغ کس میں فلو آٹومیٹکلی گرو کرتا ہے، کس چیز میں، اس ڈگری کی طرف جانا چاہیے۔ نوکری مل جائے گی، کاروبار کے طریقے بھی مل جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ڈگری کرتے ہوئے
ڈگری کرنے کے دوران، ڈگری کرنے کے بعد جو ڈگری ہولڈر ہے اس کو اس لفظ کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے اور ایک آرگیومنٹ نہیں بنا لینا چاہیے، ایکسکیوز نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ تو میری ڈگری کے اسکوپ میں نہیں آتا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ بہت ساری نوکری کو بھی آپ لمٹ کر دیتے ہیں، بہت ساری اچھی اپرچونیٹیز اور کاروبار کو تو آپ بہرحال لمٹ کر دیتے ہیں، وہ تو آپ پھر کر ہی نہیں سکتے۔